سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے جی، اگر اجازت ہے. جی بسم اللہ بسم اللہ. اچھا جی، ایک سیکنڈ. اچھا، میں پہلے کر لیتا ہوں سوال ایک چھوٹا سا. اچھا جی، سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی آج سے 1400 سال سے زیادہ، تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب امت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ مسلمان بھی ہیں یا اگر وہ نافرمان ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں، کیونکہ پیغام بہرحال سب تک پہنچ گیا. تو جب پیغام پہنچ گیا تو امت بن گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر جب لایا جائے گا تو وہ تو بے شمار لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں آ گئے ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی علم دیا جائے گا کہ وہ مطلب گواہی دے سکیں گے، یا کیونکہ وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو وہ مطلب کس طریقے سے وہ جو ہے وہ ان کے نالج میں وہ چیز آئے گی کہ یار اس بندے نے یا ان لوگوں نے میری اللہ تعالیٰ کے اور میرے جو بھی احکامات تھے یا سنت تھی اس کے اوپر عمل کیا اور ان لوگوں نے نہیں کیا. یہی سوال ویلڈ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل جو ہے وہ تو آج تک چل رہی ہے. مطلب ایک بہت طویل عرصہ چلی، یہاں تک کہ پھر کوئی دوسرے وغیرہ. تو یہ ایک نبی کے درمیان ایک پیریڈ رہا، تو جس میں جو ہے وہ اس بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے، ہم اگر بنی اسرائیل کی مثال ہی لے لیتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا کوئی وہ نہیں تھے. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے نا جیسے آئے، اور یا جو ہے وہ کوئی اور نبی جو ہے وہ آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، تو جتنے لوگ بھی بچ گئے وہ ان کی امت کے تھے. وہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام گزر گئے، تو وہ جو ہے وہ لوگ تو زندہ رہے اس وقت تک جب تک جو ہے وہ کوئی اور نبی نہیں آ گئے. تو یہ سب کے لیے ویلڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جس میں جو ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری امت جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ اب کدھر جا رہی ہے. اب وہ اس کی ڈیٹیل کس حد تک ہوتی ہے وی ڈونٹ نو، لیکن جو ہے وہ یہ بات طے ہے کہ جو ہے وہ انبیاء کرام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. جو پچھلے گزر گئے ان کی امتیں بھی خیر ختم ہو گئیں، لیکن جب وہ ان کے جانے کے بعد سے لے کر جب تک دوسرے نبی نہیں آ گئے ان کی بھی امت کو جو ہے وہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک جو ہے نا 600 سال کا ٹائم ہے. تو 600 سال میں جو ہے وہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو جو ہے وہ بھی بنا لیا تھا، خدا کا بیٹا بنا لیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو جو ہے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ امت کے جو اعمال ہیں وہ دیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اس بیس کے اوپر ہی ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک گواہی آئے گی. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا. اچھا، ایک اور چھوٹا سا سوال تھا. وہ جب ہمسایوں کے حقوق کی ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو بالکل ساتھ والا اس کی دیوار آپ کے گھر سے منسلک ہے، سب سے قریبی جو ہمسایہ ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے، اور پھر گریجولی جس طرح وہ دور ہوتا ہے تو اس طریقے سے. تو یہ مطلب یہ سلسلہ مطلب کہاں تک چلتا ہے؟ مطلب یہ ہمسایہ مطلب میری پچھلی جو گلی میں گھر ہے وہ کیا وہ بھی میرا ہمسایہ کہلائے گا
مطلب اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے؟ یا میں ٹیک سوسائٹی میں اگر رہ رہا ہوں ایک، یا ڈیفینس کے فیز 4 میں رہ رہا ہوں، تو وہ مطلب جو وہ فیز 4 ہے، یا وہ ڈبل ایف بلاک ہے یا ڈبل جی ہے، وہ سب لوگ میرے ہمسائے ہوں گے؟ وہ اس ہمسائیگی کی حد کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ حد کا تعین ایز سچ جو ہے وہ روایت ہے کہ جی 40 گھر تک ہے. 40 گھر کا مطلب یہ ہے کہ آن آل فور ان آل فور ڈائریکشن 40 ہاؤسز. تو یہ جو ہے وہ 108 گھر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ایسے ہے کہ نہیں، لیکن جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکس سوسائٹی، میرا خیال ہے ٹیکس سوسائٹی جو ہے وہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جی سارے آپ کے محلے دار ہیں. اسی طرح وہ ڈی ایچ اے فیز 4 کا ایف سیکٹر جو ہے وہ سارے محلے دار ہوں گے، کیونکہ وہ 7-8 گلیاں ہوں گی جن کے اندر وہ یہ سیکٹر ایف جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا. 10-12 ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ. تو وہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈویژن جو ہے وہ جس طرح سے بھی وہ کمیونٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اسی حساب سے جو ہے اگر میں عسکری 4 کے عسکری 11 کے سیکٹر اے میں رہ رہا ہوں، تو جو ہے وہ سیکٹر اے جو ہے وہ اس کے لوگ میرے ہمسائے ہونے چاہیے، چاہے وہ تھوڑا دور رہتا ہو یا قریب رہتا ہو. تو یہ ہے یہ میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ جی. پارٹیسپینٹس ماشاءاللہ جو ہیں وہ موجود ہیں جی، اور بڑی توجہ سے انہوں نے آج کا لیکچر سنا ہے، اور کچھ سوالات ان کے ذہن میں ہیں. اور سب سے پہلے عارف بھائی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. عارف صاحب کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. جی اور سہیل جی بھائی شکریہ. سہیل بھائی آپ کا شکریہ. میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ کنٹینیو رکھیں. میں آپ کے چلیں. ساتھ اور پارٹیسپینٹ میں کسی کا سوال ہے تو وہ پلیز پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر. میرے کچھ سوال ہیں بنیادی نوعیت کے، بالکل سمپل، اور 3-4 ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں. تو پہلا تو یہ کہ تکبر کی جیسے بات ہوئی ہے اور فخر کی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں یہ ذرا سمجھائیں کہ تکبر ہونے میں، آدمی کے متکبر ہونے میں اور خوددار ہونے میں، یا اناپرست کہنا ذرا تھوڑا سا ایکسٹریم پہ چلا جائے گا، یا کسی میں اگر انا ہے ایسی کہ وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، یا وہ خوددار ہے، تو اس میں اور متکبر میں کیسے لائن ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے، ایک ہے سیلف یا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ یار مجھے جو ہے نظر یہ پانی کا گلاس پکڑا دیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس سے کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی سے وہ اس کا ذکر نہیں کرتا، اور جو ہے وہ دنیا کو یہی بتاتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اس کو جو ہے کسی سے جو ہے وہ، یعنی کسی انسان سے وہ کسی قسم کا فیور لینا پسند نہیں کرتا. تو بہت ہی کوئی قریبی اس کا ہو، یا جو اس کا ایسا ہو جس سے اگر اس نے فیور نہ لیا تو وہ پھر وہ غلط فیصلے کر جائے گا زندگی میں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام جنرلی جو ہے نا وہ کسی سے وہ نہیں لیتا. یہ ہے جو کہ جس کے اندر خودی پائی جاتی ہے بقول اقبال کے. متکبر جو ہے وہ ہے جس کا خیال یہ ہے کہ میں اپنی دولت کی وجہ سے، یا اپنی عقل کی وجہ سے، یا اپنی نسل کی وجہ سے، یا اپنی زبان کی وجہ سے، یا اپنی علم کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے جو ہے وہ ان باقی لوگوں سے میں بہتر ہوں، میں ان سے
جو ہے وہ درجے میں بلند ہوں، چاہے جو ہے وہ یہ درجہ جو ہے اس کے نزدیک اپنی نیکی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ خیال آ جائے کہ میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں یا میں تو بڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرتا ہوں، تو یہ فلانا تو نہیں اتنے سکتا اور یہ فلانا تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا، تو میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ بھی وہ تکبر ہے جو کہ انسان کو جو ہے وہ مروا سکتا ہے. پھر جو ہے وہ جو فخر ہے جس کا میں نے جیسے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ہی محبت میں مبتلا ہو جائے، پھر جو ہے نا اس کو اپنی ہر بات اچھی لگتی ہے. کوئی ایک خاص چیز کی وجہ سے وہ تکبر نہیں کر رہا، اس کا خیال یہ ہے کہ میں ایسا ہوں جو کہ ہر ایک مجھے پسند کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے کیونکہ میں ہوں ایسا کہ مجھے پسند کیا جائے، اور جو ہے وہ میرے اندر جو ہے وہ کوئی خامی نہیں ہے. اگر کوئی مجھے بتاتا ہے کہ تمہارے اندر فلانی خامی ہے، وہ ٹوکتا ہے، تو جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اصل میں جو ہے وہ میرے سے خار کھاتا ہے، میرے سے حسد کرتا ہے، اس وجہ سے وہ مجھے بتا رہا ہے، ورنہ میرے اندر کوئی خامی نہیں پائی جاتی، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو یہ فخر ہے. تو چاہے تکبر ہو یا وہ فخر ہو، وہ جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ انسان کو برباد دیتی ہیں. تو خودی ہونا ایک اور چیز ہے، اور جو یہ جو دوسری چیزیں ہیں، یہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے یا بہت سارے حوالوں سے جو ہے وہ دوسروں سے برتر اور بہتر سمجھنے لگتا ہے، تو وہ تکبر میں آتی ہے چیز. جی وہی صاحب، جی شکریہ جی. آپ اگلا سوال. جی بتائیں آپ. ہاں وہی صاحب، آپ کا اگلا سوال بالکل وہ آپ کر لیں، لیکن اس میں تھوڑا سا انٹرپٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا، اسی سوال سے لنک ایک چیز یہ نکلتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا کہ آپ بہتر امت ہیں. مطلب آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے بارے میں کہ آپ جو ہیں، کیونکہ اس کی ریزن ظاہر ہے اس کو ذرا تفصیل آگے پیچھے دیکھنی پڑے گی کہ آپ مطلب صحیح دین کے اوپر ہیں، اس لیے شاید یہ کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں کہہ دیا کہ آپ بہتر امت ہیں. تو اس سے پھر یہ جب آپ یہ چیز پڑھتے ہیں تو ایک بشری ایک تقاضے کے تحت آپ اپنے آپ کو کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اچھا جی، میں جو ہے اللہ کے احکامات کو مانتا ہوں، تو اس لیے میں دوسروں سے دوسرے جو نان مسلمز ہیں وہ ان سے بہتر ہوں. تو یہ کیا سوچ مطلب غلط ہے کہ اگر آپ یہی سوچیں کہ جی میں چونکہ احکامات پر عمل کرتا ہوں یا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور سنت پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس لیے میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو ہے وہ بہتری کا معاملہ فرمائیں گے. تو یہ سوچ کیسی ہے؟ جہاں تک جو ہے نا وہ ہماری بہتر امت ہونے کا سوال ہے، وہ قرآن حکیم میں آگے یہ بات کی جی اس لیے بہتر ہیں ہم کیونکہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے آگے بھی چند ایک کوالٹیز بتائی گئی ہیں. تو وہ کوالٹیز اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم بہتر ہیں. بہتر ہم جو ہے وہ اس سینس میں ہیں کہ وہ لوگ جو کہ یہ کام نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں کرتے، برائی سے منع نہیں کرتے، برے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ اچھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو اس کے نزدیک جو افضلیت ہے وہ تقویٰ کی بیس کے اوپر ہے. تو ایسا ہے کہ لوگ جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ بہتر ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے اوپر ان کو فضیلت دی تھی، اور اس کی بھی جو ہے نا وہ یہی وجوہات تھیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ فضیلت جو ہے نا وہ یہ ہے
کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ خود بھی عمل کرتے ہیں اور جو ہے ہم اس کے لوگوں کو جو ہے وہ اچھا اور برا بتاتے ہیں. لیکن جو ہے یہ خیال کرنا کہ میں جو ہوں وہ بڑے میں نیک کام کرتا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ میں لوگوں سے بہتر ہوں یا میں کافر سے بہتر ہوں یا میں فلانے سے بہتر ہوں، یہ بہت ڈینجرس سوچ ہے. یہ انسان کو جو ہے وہ لے کے ڈوب سکتی ہے. تو اس لیے جو عقل مندی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ میرے سے تو ساری بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں اور میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو میرے اندر تو فلانی 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 خرابی بھی پائی جاتی ہے، جو کہ فلانی فلانی خرابیاں تو جو ہے نا وہ دوسروں میں تو نہیں پائی جاتی یا موسٹلی میں نہیں پائی جاتی. تو اپنے آپ کے بارے میں جو ہے وہ یہ خیال کرنا کہ میں کو بہتر ہوں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے یا اپنے وہ عبادات کی وجہ سے، یہ ڈینجرس سوچ ہے. جی بہتر. وحید صاحب آپ کے جو باقی ماندہ 3-4 سوال ہیں پلیز وہ کر لیں. اچھا جی، اگلا سوال جو ہے وہ 2 سوالوں کو کمبائن کر کے میں پوچھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ کنجوسی جو ہے وہ اس کو ناپسندیدہ کہا گیا کہ کنجوسی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کا وہ نظر نہیں آنا چاہیے. تو کنجوسی میں اور اس چیز میں کہ جی آدمی اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلائے، اور ایک تو یہ کہ ان میں کیا لمٹس ہیں یا کیا فرق ہے کہ آدمی کہتا ہے ایک تو ہے کہ مطلب بے دریغ آدمی خرچ کرتا جائے اور یہ بھی نہ سوچے کہ یار جو ہے وہ میرے پاس اتنے میرے ریسورسز ہیں اور جو ہے وہ اسی کے اندر میں رہ کے خرچ کروں. تو کیا وہ کنجوسی کے زمرے میں آئے گا اگر آدمی کیئرفلی اس کو جو ہے وہ مینیج کرتا ہے اپنے آپ کو اور ایکسپینسز کو؟ اور یہ صرف مالی معاملات کی میں بات کر رہا ہوں. ایک تو کنجوسی دوسری ہے نا کہ معاملات میں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی لوگ کنجوسی کر سکتے ہیں یا دوسرے معاملات میں بھی، لیکن صرف مالی معاملات میں. اور دوسرا یہ کہ اگر اسی کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو کیا سیونگ کرنا جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے؟ کہ اگر ہم مطلب کنجوسی نہیں کریں گے تو سیونگ بھی نہیں کریں گے، یا سیونگ اسی صورت میں ہوگی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں تو ہم سیونگ کریں گے. تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا وضاحت کریں. اچھا، جو پہلا والا پارٹ ہے اس میں یہ ہے کہ کنجوسی جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس جو اتنا پیسہ ہے آپ وہ بے دریغ خرچ کر دیں سارا اور اس کے بعد آپ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ سکیں کہ یار کنجوس تو میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ جو اسلامی احکامات جو ہے نا وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عقل دی ہے، اس کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے. کنجوسی یہ ہے کہ جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ 10,000 روپے ہیں فرض کریں، اور جو ہے مجھے یہ پتا ہے کہ اس 10,000 میں سے جو ہے وہ میں نے آگے جو مجھے جب تک میرے پاس مزید پیسے آنے ہیں اس وقت تک جو خرچے ہیں نا وہ 4,000 روپے کے ہیں. تو وہ جو باقی کے 6,000 روپے ہیں میرے پاس، اس کو میں جو ہوں وہ یہ کہوں کہ میرے پاس 2-3 آپشن ہیں. ایک یہ کہ میں وہ 4,000 رکھ کے باقی کا 6,000 میں خرچ کر دوں. دوسری آپشن یہ ہے کہ میں اس 6,000 کو دبا کے رکھ لوں اپنے پاس کہ پتہ نہیں کون سا خرچہ نکل آئے گا، اور جو ہے وہ جب تک آگے والا سیکیور نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے وہ میں ان 6,000 کو بچا کے رکھوں، تاکہ جو ہے وہ میں جب میرے پاس مزید 10,000 آ جائیں تو میں ان 6,000 میں سے کچھ کر دوں. یہ دوسری سوچ ہو سکتی ہے. تو یہ جو دوسری سوچ ہے یہ کنجوسی ہے. ہم یہ کریں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ جو نون اخراجات کے بعد جو چیز بچ رہی ہے اس میں سے جو ہے وہ اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کسی کو بھوکا ہے
کوئی قرض دار ہے جو کہ نظر آ گیا، مطلب اپنے گھر سے نکل کے سڑک کے اوپر نوٹ پھینکنے تو نہیں ہوتے نا، آپ کو تو کوئی کہیں پہ کوئی ضرورت مند نظر آئے گا تو اس کو آپ نے دینا ہے، یا آپ کو پتہ ہوگا کوئی ضرورت مند ہے تو وہ آپ جو ہے نا اس میں سے اس کے لیے جو ہے وہ کچھ ضرور دیں، اور جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی سے امید رکھیں کہ چونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا وہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ محتاج نہیں ہونے دے گا، لیکن وہ اس 6,000 میں سے کرنا ہے، جو کہ اگر آپ نے پورے 10,000 پکڑا دیے تو وہ بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 4,000 کے خرچے تو میرے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ انسان نے کوئی عقل کے ذریعے جو ہے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک سیونگ کی بات ہے تو سیونگ جو ہے وہ بالکل کوئی بری بات نہیں ہے۔ سیونگ یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ 10,000 روپے ہیں، 4,000 روپے کا میرا خرچہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ اس میں سے 2,000 روپے میں بچا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی کے جو 4,000 روپے ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہوں، اگر کوئی مجھے نظر آ گیا ایک طرح اس طرح کی کوئی ضرورت مند سمہاؤ، اور جو ہے وہ اگر جو ہے وہ میں یہ دیکھوں کہ نہیں جو ضرورت مند نظر آیا ہے وہ تو 5,000 والا ہے، تو میں 2,000 کی سیونگ کرنے کے بجائے اس کو 5,000 دے دوں، یا مجھے جو لگے کہ وہ 6,000 والا ہی ہے تو میں 6 کے 6,000 روپے اسے دے دوں گا، دیر از نو سیونگ، ٹھیک ہے۔ تو ایک نا انسان نے اپنی جو یعنی عقل کے لحاظ سے اور توکل کے لحاظ سے جو ہے نا ایک بیلنس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ اگر جو ہے میں نے اپنے لازمی اخراجات کے 4,000 رکھ لیے اور 6,000 روپے میرے پاس ہیں اور میں اس میں سے 2,000 سیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے وہ یا میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی خرچہ نکل آئے، لیکن مجھے ایک نظر آ گیا ہے بڑا ضرورت مند جس کو 6,000 روپے چاہیے ہیں، تو میں اس کو 6,000 اس لیے دے دوں کہ یار بس ٹھیک ہے، اب جو ہے نا وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بندے بڑا ضرورت مند آ گیا تھا، میرے پاس تھے اپنی فوری ضرورت، نون ضرورت سے زیادہ میرے پاس پیسے تھے، وہ میں نے اس کو دے دیے ہیں، اب جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے محتاج نہیں ہونے دے گا، تو یہ توکل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے توکل کے اوپر جو ہے وہ یقیناً پورا اترے گا اور آپ کا جو ہے وہ خیال رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی نہیں آتا، کوئی 6,000 کا ضرورت مند اور 4,000 کا آتا ہے یا 3,000 کا آتا ہے، تو باقی 3,000 جو ہے وہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں سیونگ۔ تو سیونگ از ناٹ بیڈ، اور جو ہے جتنی آپ کی اخراجات ہیں اس سے اوپر جتنا کچھ ہے اس میں سے ہی آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اسی میں سے جو ہے وہ اگر کوئی ایسی کوئی کمپیلنگ کوئی ضرورت مطلب کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملتا جس کی بڑی کمپیلنگ ضرورت ہے اور آپ کے پاس پیسے بچ گئے ہیں، تو آپ ضرور سیو کریں جو بھی جس طرح سے آپ سیو کرنا چاہتے ہیں۔ جی شکریہ جی۔ اچھا جی، آخری سوال بھی پوچھ لوں سہیل صاحب؟ جی جی، کچھ آخری تو نہیں، یعنی آپ کا آخری ہو سکتا ہے۔ جی میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، ہاں اپنے کوٹے کا آخری کر دیں۔ اپنے کوٹے کا آخری سوال وہ یہ کہ جو غلام اور باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تاکید آئی ہے، تو آج کل کے حوالے سے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے گھریلو ملازمین ہیں، تو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا پاکستان میں، انڈیا میں، یا ہمارے جو ارد گرد کہ ہم اپنے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو عمومی طور پہ انسان بھی نہیں سمجھتے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اور یعنی کہ ایک تو فزیکل برا سلوک کرنا تو ایک اور بات ہے، لیکن ان کے ساتھ ایموشنلی کافی ان کا جو ہے نا وہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، ان کو ایون ان کے نام سے بھی نہیں بلاتے، ان کو جو ہے وہ ماسی کہہ کے یا ایسے کر کے بلاتے ہیں کہ جو کہ اس کے اوریجنل میننگ والا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک اس کے جو ہے آپ کہہ لیں کہ ڈرائیو میننگز لیے جاتے ہیں کہ ان کو ان کا وہ مقام نہیں دیا جاتا جو کہ انسانی لیول پہ دینا چاہیے۔ تو اور یہ ہمارے میڈیا میں بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے
کہ اس میں جو ہے وہ آج کل اسپیشلی یہ مارننگ شوز میں تو میں خاص طور پہ اس میں آتے ہیں کہ جی ماسیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، کہ مطلب یہ تو ان کی توہین کرنے کے مترادف ہے کہ جو ہے وہ ماسیوں کے ڈریسز کا مقابلہ اور اس طرح سے. تو اس بارے میں مجھے جو ہے ذاتی طور پہ بڑی جو ہے وہ الجھن اور تکلیف ہوتی ہے. مطلب ایک تو اسلامیہ احکامات ہیں ہی، لیکن جو ہے وہ انسانی طور پہ بھی اس بارے میں مطلب لوگوں کی توجہ کیسے دلائی جائے، یہ میڈیا کے لوگوں کی یا جو ہے وہ عام معاشرے میں، کہ بھی یہ لوگ بھی انسان ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. اب وہ دیکھیے اس میں جو امپورٹنٹ بات جو ابھی ہم نے دیکھی ہے، ابھی تک سورہ نساء جتنی ہم نے پڑھی ہے، اس میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر پاسبل جو رشتہ یا تعلق ہو سکتا ہے نا، اس کو ایڈریس کیا ہے اس آیت میں جو بھی جس کے اندر یہ بھی آیا تھا. تو اب مسئلہ ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نہ ہم نے قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے، نہ ہم نے اس کو سمجھا ہوتا ہے، نہ ہم نے اس کو کچھ سیریس لیا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ہم ایک عام پاکستانی جو ہے نا وہ بس ویسے ہی چند یعنی نمازیں شمازیں وہ پڑھتا ہے اور وہ روزے بھی رکھ لیتا ہے اور حج عمرے بھی کر لیتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایک اوپری سی جو ہے وہ ایک نالج ہوتی ہے اس کے پاس، جیسے وہ دودھ کے اوپر بلائی ہوتی ہے جو اوپر ہی تیر رہی ہے، بس نیچے جو ہے وہ کیا ہے وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اس کا طریقہ میرا خیال ہے یہ ہے کہ جو ہے انسان اپنے سرکل میں ہی جو ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے، جو جہاں تک اس کا وہ سرکل ہے اس میں جو ہے وہ بہتر اور مناسب طریقے پہ جو لوگوں کو یہ بتائے کہ بھئی دیکھو یہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی وعید آئی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بلڈ کیا ہے اس کو، اور پھر جو ہے نا یہ بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اگر ان میں فلانی خرابی پائی جائے تو وہ یہ والے کام جو ہے وہ نہیں کرتے، یعنی تکبر ہے اور فخر ہے اور کنجوسی ہے وغیرہ ہے، تو وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. تو وہ اس طرح سے جو ہر شخص جو ہے جو اس کا اپنے ارد گرد کے جو حلقہ احباب ہے وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہ کہہ دے تو یہ کافی ہوگا. اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ہے کہ ہم جو ہے نا صرف بتانے کے مکلف ہیں. ہم سے ہرگز یہ نہیں کبھی بھی پوچھا جائے گا کہ تم معاشرے میں یہ فلانی برائی تھی تو تم نے وہ برائی کیوں نہیں ختم کر دی. برائی کو ختم کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہاں تک ہے کہ ہم ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط بتا دیں، جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اس سے، اور یہ کام کرنے کے وجہ سے جو ہمیں پریشانی اٹھانی پڑے وہ پھر ہم اٹھائیں. لیکن جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کہہ دیا ہے تو اب ایک چینج آ جائے گی، ایک ریولوشن آ جائے گی. کچھ نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں ہم جو ہے نا وہ بات کر دیا کریں. اور آدمی اپنے طور پہ جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ ہمیشہ کانشیس رہے کہ بھی میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے تو آدمی اس کے نارمس کو اپنا لیتا ہے، تو آدمی اپنے آپ کو ری انفورس کرتا رہے یہ چیز، اور جو اپنے قریبی ہیں ان کو بھی سمجھاتا رہے، کہتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. جی پارٹیسپینٹس میں کسی اور کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. فاروق بھائی، اعظم صاحب، کچھ سوال ہے تو پوچھ لیں. مس عائشہ کا سوال نہیں آیا، النساء چل رہی ہے، خواتین کے حوالے سے کوئی سوال ہو سکتا ہے. نہیں سر وہ بالکل بجائے، لیکن میرے ساتھ بدقسمتی سے میرے مہمان آ گئے ہیں اس ٹائم، تو میرے سے کافی لیکچر مس ہو، میں اس لیے صرف کوشچن آنسر سیشن میں ہوں، اس لیے میں جسارت نہیں کی کوئی سوال کرنے کی. چلے ٹھیک ہے. اور اگر سوال نہیں ہے کسی کا تو پھر ہم سیشن کو فارملی ختم کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سوال نہیں ہے کسی کا، تو
میرا خیال ہے ہم سیشن کو ختم کر لیتے ہیں. سارے احباب کا بہت بہت شکریہ. سب کو ایک تو گزشتہ عید مبارک بھی ہو, اور سب کا بہت شکریہ انہوں نے وقت نکالا اور محفل جو ہے وہ اس کو انہوں نے جوائن کیا. اللہ تعالیٰ